بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، اور کتاب البیوع میں باب الشروط فی البیع اس باب کو پڑھنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 267 ہے، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 333 حدیث نمبر ہے. جی شیخ پڑھیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أوراق في كل عام أوقية فأعينني فقلت إني أحب أهلك أن أعد فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له فأراد أن يسببه قال فلحقني پڑھنا اس کو. اچھا جی. فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله ثم قال بعينه لم يسر مثله قط. ہاں جی. فسار سيرا لم يسر مثله قط ثم قال ثم قال بعنيه أو أوفية قلت لا ثم قال بعنيه بأوقية بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته أوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك شيخ. ايوه صح. أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودرع لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا بيع الرجل على بيع أخيه
ولا يخطب على خطبة أخيه ولا نسأل ولا المرأة تسأل طلاق المرأة أختها ولا تسأل المرأة ولا تسأل المرأة ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتخفي ما في إنائها. كافي يا لتكفأ. شيخ؟ صح، لتكفأ. جی لتكفأ ما في إنائها. ایوہ، چلیے کافی ہے. صلی اللہ بسم تعالی اللہ علی خیر الرحمن خلقہ الرحیم، محمد الحمد وعلى للہ آلہ رب وصحبہ اجمعین. العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، اور کتاب البیوع میں باب الشروط فی البیع، اس باب کے تحت جو حدیث لائے ہیں وہ ہے 267، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں حدیث نمبر 333 ہے. حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس بریرہ آئیں. بریرہ ایک لونڈی تھیں. وہ کہتی ہیں کاتبت اہلی علی 9 اواق، میں اپنے گھر والوں سے، یعنی میں جن کے یہاں لونڈی ہوں، ان لوگوں سے میں نے مکاتبہ کیا ہے، یعنی کتابت کر لی ہے. علی 9 اواق، 9 اوقیہ، 9 اوقیہ پر. 9 اوقیہ، اوقیہ 40 درہم کا ایک اوقیہ. تو یہ 9 اوقیہ چاندی پر انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں، پوری طرح مکاتبہ کر لیا، اور ہر سال 1 اوقیہ یہ دیں گی، یہ بات بھی انہوں نے طے کر لی. اب یہ تو رقم اتنی ہے کہ یہ بریرہ رضی اللہ عنہ سے ادا ہونا تھوڑا سا مشکل ہے. تو حضرت عائشہ کی بھی وہ خدمت میں آتی تھیں، آ کے عرض کیا کہ آپ تھوڑی میری مدد کریں اس معاملے میں. تو حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، دیکھیے اگر تمہارے گھر والے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں ان کے یہ رقم، ان کی یہ چاندی جو طے ہے وہ میں دے دوں، اور تمہاری جو تولیت ہے یا جو تمہاری ولا ہے وہ میرے حق میں آ جائے گی. تو اگر ایسی بات ہے کہ وہ تم میری لونڈی بن جاؤ گی اور ولا میرے حق میں آ جائے گی، میں تمہاری رقم ادا کر دوں، تو پھر جا کر پوچھ کر آؤ، اگر ایسی بات ہے وہ لوگ راضی ہیں تو میں تمہاری رقم ادا کر دوں گی. بریرہ گئیں اور جا کے ان سے عرض کیا تو ان لوگوں نے انکار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئیں. جب وہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہ کے پاس. تو کہا انی عرضت ذلک علیہم، یہ جو بات حضرت عائشہ نے کہی تھی کہ میں تمہاری رقم ادا کر دوں گی اور تم میرے لونڈی ہو جاؤ گی، گویا کہ ولا تمہاری میرے لیے ہو جائے گی. تو یہ بات جو آپ نے کہی تھی میں جا کے عرض کی تو وہ لوگ نہیں مان رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے بتلایا کہ اس طرح کی بات ہے کہ ان سے میں نے کہا تھا کہ تم جاؤ ان سے بات کرو، اگر یہ لوگ مان لیتے ہیں تو پھر میں تمہاری رقم ادا کر دی ہوں اور تم میری لونڈی ہو جاؤ گی، تمہاری ولا میرے لیے ہوگی. تو یہ لوگ منع کر رہے ہیں، یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ولا انہی کے لیے ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کو لے لو اور ولا ان کے لیے شرط رکھ لو، مان لو. حالانکہ ایسا ہونا صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں، یہ طریقہ ہی صحیح نہیں ہے. ایک تو آپ اس کی رقم بھی لے لیں اور پھر اس کو اپنے ہاتھ میں بھی رکھیں، یہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک باطل شرط ہے. کیونکہ انما الولاء لمن اعتق، اب جو بھی آزاد کرے ولا اس کے حق میں ہوگا، وہی اس کی تولیت کا یا اس کے جو حقوق ہوتے ہیں ان سے وہ استفادہ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت عائشہ نے ایسا کیا، ان کی رقم ادا کر دی.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں جا کر خطبہ دیے، کہا فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. کیا بات ہے، لوگ جو ہے ایسی شرطیں رکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں نہیں ہیں. یہاں پہ اللہ کی کتاب سے مراد اللہ کی شریعت کہا جائے گا، کیونکہ سارے احکام قرآن میں ذکر ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بہت ساری چیزیں سنت میں مذکور ہیں. اس اعتبار سے جو بھی شریعت میں نہیں ہے ایسی شرطیں کیوں لوگ رکھ رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسی شرط رکھتا ہے تو وہ شرط باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. آپ رکھ لیے ہوں گے لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ رکھیں. قضاء اللہ احق و شرط اللہ اوثق وانما الولاء لمن اعتق. جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہی زیادہ برحق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی شرط ہے کہ جو بھی آدمی کسی کو آزاد کرے اس کو ولا کا حق ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور یہ اللہ کی شرط ہے. اور جو آدمی آزاد کرے گا اس کے لیے ولا ہوگا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اور یہاں پر جو بات مزید ذکر ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم یہ بات مان لو، لیکن ہوگا ایسا ہی جیسا تم چاہ رہی ہیں کہ یہ تمہارے حق میں ہی ولا آئے گی. اور ولا یہ جو آدمی اس کا ارادہ کرے کہ میں اس کو اپنے پاس ہی رکھوں گا اور پیسے اس کے لے لوں گا اور ولا میرے حق میں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے. احق و اوثق یعنی اسی کا زیادہ حق ہے شرعی اعتبار سے. جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہیں اسی کا زیادہ حق ہے کہ ہم اس کو پورا کریں، اس کو مانیں. چلیے اب یہاں پر جو مسائل اس حدیث سے مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غلام کا یا لونڈی کا مکاتبہ کرنا جائز ہے، درست ہے، کیونکہ وہ اس کو آزادی دلانے کی ایک ترکیب ہے، اور وہ قسط وار بھی اپنی اجرت دے دے تو بھی وہ آزاد ہو جائے گی. یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ ان لوگوں کو آزادی ملے، وہ اپنے طور پہ آزاد ہو جائیں اپنی رقم ادا کر کے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی شریعت میں رکھی گئی ہے. اگر کوئی آدمی اپنی جو اقساط ہیں خود پر وہ جلد ادا کر دیتا ہے تو یہ بھی مقبول ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب یہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہر سال 1 اوقیہ چاندی پر میں نے ان کے ساتھ معاملہ طے کر لیا ہے. تو اب یہ 9 اوقیہ ان کو دینا تھا، وہ کچھ حصے دے بھی چکی تھیں، بقیہ دینا چاہ رہی تھیں. تو حضرت عائشہ نے ساری ان کو ادا کر دی اور ان کے لیے ولا ہو گئی، جس طرح حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر بھی کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ بھی دیا تھا کہ تم ایسا کر لو. اور اس طرح جو بھی مکاتب ہے یعنی جس نے بھی طے کیا ہے کہ میں آپ کو قسط وار 10 مہینے میں 10 سال میں اتنی رقم ادا کر دوں گا اور آپ مجھے چھوڑ دینا، اگر ایسا کوئی آدمی معاملہ طے کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو بیچنے کا فوراً موقع ملتا ہے تو وہ موقع وہ استعمال کر سکتا ہے، وہ چاہے تو بیچ سکتا ہے اس کی بقیہ پوری رقم لے کے. یہاں پر ایک چیز جو یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ ایک غلط شرط رکھ رہے ہیں. غلط شرط کیا تھی مشائخ اس میں؟ پورے پیسے ادا ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ اپنی ملکیت میں رکھنا چاہ رہے تھے حضرت بریرہ کے جو بھی مالک تھے. ایوہ، تو یہ ایک غلط شرط تھی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم شرط مان لو، تم پیسے رقم ادا کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا تو کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اب ان کو ہم دھوکے میں ڈالنا ہے یہ کہہ کر کہ ولا آپ کی ہوگی، اس شرط کو مان لیتے ہیں، پھر بعد میں ہم کہیں گے کہ نہیں یہ آپ کی جو شرط ہے ہمیں منظور نہیں ہے جب وہ پوری طرح اس کے پیسے ادا ہو جائیں؟ تو کیا یہ مقصود تھا، یا پھر یہ مقصود تھا کہ ان لوگوں کی شرط جو ہے وہ باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ لوگ رکھ بھی لیں تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ مقصود تھا؟ تو اب علماء نے اس کی تاویل میں یہی بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ تم یہ مان لو، اور تمہارا جو طریقہ ہے جو تم خرید رہی ہو اس کی وجہ سے اس کے ولا کی تم مستحق رہو گی. اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو تلاعب تھے، ان کا جو اس میں کیا کہتے ہیں ٹال مٹول تھا یا حیلہ بازی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک لگانے کے لیے اس کام کو مکمل کرایا، اور پھر خطبہ بھی دیا کہ دیکھو جو لوگ بھی اللہ کے احکام کے برخلاف کوئی شرط رکھتے ہیں تو وہ شرط نہیں مانی جائے گی. اب مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی، مزید یہ اس کی وضاحت تو آئے گی کہ آپ سے میں سونا اب خریدتا ہوں اور اس کے پیسے میں بعد میں دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ادھار. اگر اس طرح کی کوئی شرط رکھ لیتا ہے تو کیا یہ شرط معقول ہوگی یا باطل ہوگی؟ شاید سونے کے سلسلے میں شرط صحیح نہیں ہوگی. جی، تو بالکل اس طرح اگر کوئی آدمی باطل شرط رکھتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے گی، سامنے آئے گی، الا شرطن احل حراما او حرم حلالا، یہ چیز مقبول نہیں ہوگی کہ اگر آپ ایک حرام کام کو شرط رکھ کے آپ اس کو حلال کر لینا چاہ رہے ہوں، یا ایک حلال کام کو حرام قرار دینا چاہ رہے ہوں، تو یہ درست نہیں ہوگی اس طرح کی شرط. چونکہ حدیث میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اگر آپ سونے یا چاندی کا معاملہ کر رہے ہیں تو بر وقت اسی وقت اس کا جو بھاؤ ہوگا، اس کی جو قیمت ہوگی اس کو دینا پڑے گا، اور اسی وقت اس پہ قبضہ کر کے وہاں سے رخصت ہونا چاہیے. تو یہ چیز شرعی تقاضا ہے. اگر آپ شرط کے طور پہ آپ لوگ مان بھی لیتے ہیں تو بھی یہ درست نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ مزید اس کی بحث آئے گی سامنے ایک دو حدیث کے بعد. تو فی الحال یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی باطل شرط رکھ بھی لیتا ہے، اس کو مان بھی لیا، تو بعد میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے انما الولاء لمن اعتق، حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کیا تو حضرت عائشہ ہی اس کے ولا کی مستحق رہیں گی. باقی یہ لوگ جو پیسے بھی لے لیے اور یہ کہتے ہیں کہ لونڈی بھی ہمارے پاس رہے گی یا ہم ہی اس کے مستحق رہیں گے، یہ سب غلط شرط ہے، یہ نامعقول شرط ہے. اس کے بعد جو دوسری حدیث ہم لوگوں نے پڑھی وہ خرید کے آزاد کرنے کے باوجود بھی ولا کے مستحق وہی ہوں گے کیسے؟ مثلا حضرت عائشہ نے انہیں حضرت عائشہ نے ان کو اچھا جی آزاد نہیں نہیں مثلا کیا. اچھا جی، تو اب حضرت ثوبان کو کہا جاتا ہے کہ ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، تو حضرت ثوبان کو تو اللہ کے نبی آزاد کر دیے تھے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں یا زید ابن ثابت کے تعلق سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت ثوبان کے تعلق سے جو شیخ ان کو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے آتا نا ان کے نام کے ساتھ. جی جی جی. تو کیا ان کو وہ آزاد کر دیے تھے یا پھر انہی کے وہ آزاد کردہ غلام تھے بولتے نا؟ چلیے میں اس کے تعلق سے مزید وضاحت میں بعد میں کر دیتا ہوں، وہ اچھی بات. انشاءاللہ اس کو میں بعد میں بتا دیتا ہوں. فی الحال یہاں پر جو بات حضرت عائشہ کے ساتھ ہوئی تھی کہ اگر میں تمہاری رقم ادا کر دوں گی تو تم میں تمہاری مالک ہو جاؤں گی،
اور یہ بات تو واضح تھی کہ آپ اس کی رقم ادا کر رہے ہیں تو آپ اس کے مستحق ٹھہریں گے. بعد میں پھر آپ کی مرضی ہے، نہیں حضرت عائشہ کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو وہ آزاد کریں یا چاہے تو ان کو اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ وہ ان کی قیمت دے دی ہے. واضح ہوئی مشائخ بات؟ تو یہاں پر جس نے جی آزاد، بالکل بھائی صاحب. ہاں جس نے آزاد کیا تھا اس کے لیے ولا ہوگی، یہ بات بتلانا مقصود تھا اس حدیث میں. جی جی ٹھیک ہے. جی ہاں شکریہ. تو اور جو اس جی طرح کی باب الشروط فی البیع جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے باب باندھا ہے، اس کے تحت یہ حدیث لائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی باطل شرط رکھتے ہیں بیع میں تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. جس طرح حضرت عائشہ نے بریرہ کو خریدا تو اس صورت میں حضرت عائشہ کے ساتھ بریرہ کے جو لوگ مالک تھے ان لوگوں نے کہا کہ ولا ہمارے لیے ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس چیز کو ان کو خرید لیا گیا، ان کو بریرہ کو خرید لیا گیا اور ان کی شرط باطل ہو گئی، کیونکہ انہوں نے دونوں ایک ساتھ جمع کرنا چاہا، قیمت بھی لیں گے ولا بھی ہمارے رہے گی. یہ تو غلط بات ہے. تو اس طرح کی اگر بیع میں شرط ہوتی ہے تو وہ بیع میں جو شرط ہوگی وہ شرط فاسد ہوگی، وہ باطل ہوگی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یہ بات بتلانے کے لیے انہوں نے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا. چلیے اس کے بعد ایک دوسری حدیث یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. حدیث نمبر 268 ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. بس پی ڈی ایف کے نسخوں میں 234 ہے. اس کے لیے انہوں نے جو باب باندھا ہے، باب حکم اشتراط البائع لنفسه نفعا معلوما في الشيء الذي يبيعه، کہ باب اس بیان میں کہ بیچنے والا اپنے لیے ایک معلوم نفع مبیع میں رکھ لے. یعنی ایک چیز میں بیچ رہا ہوں، اس کے اندر میں کچھ شرط رکھتا ہوں، تو ایسی شرط کیا معقول ہے نہیں معقول ہے، اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ حدیث اب ذکر کر رہے ہیں. چلیے دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ وہ ایک اونٹ پر چل رہے تھے. اونٹ ایسا تھا، اتنا سست تھا کہ اس نے تھکا دیا حضرت جابر کو. اب حضرت جابر کو اتنا غصہ آیا اس اونٹ پہ، انہوں نے چاہا کہ بھائی میں اس اونٹ پر سے اتر جاؤں اور اس کو اپنے لگام اس کے ساتھ چھوڑ دوں، بس یہ جدھر جائے چلا جائے، میں تھک گیا ہوں اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے پیچھے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا دی، دعائے خیر کیا اور کہا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو مارا اونٹنی کو، یا اس اونٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مارا تو پھر وہ ایسے چلنے لگا جس طرح اس سے پہلے وہ نہیں چلا تھا کبھی بھی، اتنا تیز وہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اس کو مجھے بیچ دو، ایک اوقیہ میں مجھے یہ اونٹ بیچ دو. حضرت جابر نے کہا نہیں میں نہیں بیچوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا دیکھو مجھے بیچ دو اس کو ایک اوقیہ چاندی میں. تو دوسری مرتبہ وہ راضی ہو گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بیچ دیتا ہوں، لیکن چونکہ اب ہم لوگ سفر میں ہیں، اب بیچ دوں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ مجھ سے لے لیں گے اور میں بلا سواری کے ہو جاؤں گا. آپ مجھے اس کا مدینے تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے، یعنی میں اپنے گھر پہنچوں گا، اپنے سامان سب اس میں جو بھی ہیں اس کو اتاروں گا اور اس کے بعد میں آپ کے حوالے کر دوں گا اس اونٹ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا. وہ اس کا مطلب یہی ہے وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَىٰ أَهْلِي، اپنے گھر والوں تک میں اس کا جو بھی بوجھ ہے وہ پہنچانے کو میں نے مستثنا کر لیا، یعنی اس کی اجازت لے لی. پھر جب میں مدینہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اونٹ لا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت مجھے بالکل نقد عطا کی. پھر میں گھر واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے پیچھے اس اونٹ کو بھی بھیج دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بھاؤ تاؤ کیا تمہارا اونٹ لینے کے لیے؟ لو اپنا اونٹ بھی لو اور اپنے یہ دراہم بھی لے لو، یہ اقیہ جو تھا جتنے چاندی وہ دیے تھے وہ بھی لے لو. تو ما کستک اترانی کہتے ہیں اتظننی، کیا تمہیں لگتا ہے، کیا تم سمجھ رہے تھے؟ ما کستک، ما کسا یہ کہتے ہیں بھاؤ تاؤ کرنا، بھائی
ایک وقیے میں دو، 1.5 وقیے میں دو، اتنے درہم میں دو، اتنے درہم میں، جو یہ بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، ریٹ لگانا کہتے ہیں اس کو، ما کسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چاہے بڑھائیں چاہے گھٹائیں۔ لآخذ جملک، میں تمہارے ساتھ بھاؤ تاؤ اس لیے نہیں کیا، کیا تم کو لگتا ہے کہ میں نے بھاؤ تاؤ تمہارے ساتھ اس لیے کیا کہ میں تمہارا اونٹ لے لوں؟ لو، اپنا اونٹ بھی لو، اپنے دراہم بھی لو، یہ بھی تمہارے لیے ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خریدا، اس کی قیمت ادا کی، پھر وہ اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی اور جود اور سخا کی علامت ہے۔ اب اس میں کیا بات معلوم ہوتی ہے، کیا مسائل اس میں معلوم ہوتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ آدمی کو یعنی جو امیر ہو اس کو کم سے کم تر انسان اور کمزور سے کمزور انسان کا بالکل خیال رکھنا چاہیے، تاکہ وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے قافلے سے۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی۔ دوسری یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم و کرم کا معاملہ کیا کرتے تھے اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے تھے۔ ایک تیسری چیز اس کے اندر یہ بھی معلوم ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مارا اونٹنی کو ہلکے سے، کہ وہ اونٹ کو کہ وہ اتنا تیز چلنے لگا کہ پہلے کبھی ایسے چلا بھی نہیں تھا۔ اور اسی طرح چوتھا مسئلہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ امام جو ہوتا ہے، امیر جو ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی بیع شراء کی جا سکتی ہے، وہ کوئی مستثنیٰ انسان نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیع شراء نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح پانچواں مسئلہ اس کے اندر ایک اہم یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا بھائی بیچ دو، تو انہوں نے کہا میں نہیں بیچوں گا، یہ نافرمانی شمار نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ ایک تو وہ ایک ان کی چیز ہے، اب وہ اس کے اندر اختیار رکھتے ہیں، چاہیں تو بیچیں چاہے تو وہ نہ بیچیں۔ واضح ہو رہی ہے مشائخ بات؟ بالکل مصعب، بالکل جی، واضح یہ واضح۔ نافرمانی نہیں ہے۔ اسی طرح بریرہ اور مغیث کا بھی واقعہ ہے کہ جب بریرہ سے کہا گیا کہ دیکھو یہ تمہارے شوہر ہیں، تم اگر ممکن ہو تو ان کے ساتھ رہ جاؤ، تو بریرہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں حکم نہیں دے رہا ہوں، میں ایک سفارش کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا لا حاجت لی بھی، نہیں، مجھے آپ کی سفارش بھی مجھے منظور نہیں ہے، اور میں مغیث کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ تو یہ بات، اس بات کا تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بات مشورے کے طور پہ کہہ رہے ہیں، کون سی بات ایک اختیاری معاملے کے طور پہ کہہ رہے ہیں۔ یہ صحابہ اس کو سمجھے ہیں، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اب ایسے آپ کوئی بھی آدمی اس کو آدھا سارا پڑھنے والا انسان جو ہے ایسے حکم نہیں لگا سکتا کہ کس قدر نافرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز بیچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ منع کر رہے ہیں۔ ایک تو ایک چیز ہے کہ انسان جو ہے اپنی چیز پر اختیار رکھتا ہے، اسلام نے اس کو اس کی ملکیت کا اختیار دیا، چاہے تو وہ بیچ سکتے تھے، چاہے تو روک لے سکتے۔ پہلی مرتبہ میں انہوں نے روکا، دوسری مرتبہ میں انہوں نے دے دیا۔ تو یہ بات سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشکش تھی، اس کو حضرت کیا کہتے ہیں بریرہ نے بھی ٹھکرا دیا تھا۔ تو یہاں انسان گنہگار نہیں ہوگا، یہ چیز جاننا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ دیکھیے آپ کوئی چیز بیچتے ہیں، کوئی گھر بیچتے ہیں، اور بیچنے والا یہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھے اس کے اندر 1 مہینے کے رہنے کی اجازت دو، تو کیا یہ اس طرح کی شرط درست ہے؟ نہیں ہے؟ تو اس تعلق سے علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی شرط صحیح نہیں ہے، جبکہ امام احمد وغیرہ کی رائے ہے کہ اس طرح کی شرط درست ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے یہ کہا کہ میں مدینہ پہنچنے تک اس سے استفادے کی اجازت میں چاہتا ہوں۔ تو اس طرح اتنی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے بھی دی تھی۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی گھر وغیرہ بیچ دے اور اس کے لیے ایک مدت معلومہ کا اگر وہ نفع اٹھانا چاہتا ہے